ایک طرف سیلاب اور مہنگائی سے پاکستان میں عوام پریشان ہے تو دوسری جانب حکومت نے راتوں رات پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ کے کرایہ میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور پیٹرول مہنگا ہونے سے تمام اشیاء ضروریات مہنگی ہو گئی ہیں، جس سے عوام پریشان ہیں۔ ساہیوال کی صورتحال جانتے ہیں اپنے بیورو چیف افضل کاشف سے۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ کالج خواتین کے آگے، اس کے ساتھ دو کا پیٹرول پمپ ہے۔ تو ہم گورنمنٹ نے راتوں رات پیٹرول پمپ کرا دیا ہے، اور جب یہ کم کرتی ہے تو 1-2 روپے کم کر دیتی ہے، لیکن اس وقت 4-5-6 روپے، اس وقت 4 روپے 7 روپے سے انہوں نے پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا ہے، جس سے پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے۔ تو لوگ بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں میں آ جاتے ہیں، اس میں وہ گیریج کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے کرایوں میں جو کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو بے دریغ جو کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو عوام پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے پیسی پڑی ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لے اور چیک اینڈ بیلنس رکھے، اور پیٹرول کی وجہ سے جن چیزوں کی ریٹس بڑھتے ہیں تو ان کے نہیں بڑھنے چاہیے۔ تو عوام تو پہلے ہی بدحال ہو چکی ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں ابھی پیٹرول پمپ کے اوپر جو نا کچھ لوگ جو پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم ان کی رائے لیتے ہیں۔ جی، ریٹ بھائی اس وقت بڑھ چکا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ریٹ تو ہر چیز کا بڑھ گیا سر، کیا کریں پھر؟ پیٹرول کی وجہ سے جن چیزوں سے آپ پہلے ہی آپ مطمئن تھے پہلے ریٹ کی وجہ سے، یا پہلے بھی مطمئن نہیں تھے سر؟ ہاں جی، ہر چیز کی ضرورت آپ کو پتہ ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، جہاں تک کہ سوئی دھاگے کی ضرورت پڑتی ہے بندے کو، وہاں تک ریٹ جو ہے ہر چیز کا ہائی لیول پہ چلا گیا، غریب بندہ کیا کرے؟ جی، تو آپ اس سے مطمئن نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو ماڑا بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ غلط کہے اگر آپ اپنے وہ تاثرات کو بتائیں تو کہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو کہنا چاہتے ہیں سر جی کہ جو ہے نا ہر چیز جو سستی ہونی چاہیے، غریب بندے کو ہر چیز کی سہولت ہونی چاہیے، اور وہ عیش و آرام کی شرط پسند کیجیے۔ ہر چیز کی مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، ہر چیز جو ہے اس کا ریٹ مناسب نہیں آ گیا۔ اگر کسی چیز بندے کو ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں اتنی قیمت میں مل جائے، اس سے زیادہ قیمت میں ہوتی ہے۔ جی، بات یہ ہے، ہم نے تاثر جو نا بیان لے رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے گاڑی میں موجود ہیں، تو بھائی آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت ریٹ جو ہے نا بڑھ چکے ہیں، تو آپ اس سلسلہ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، گورنمنٹ چکی جا رہی کام میرے بجے تھلے آئی نہیں۔ جی جی، ہم بڑی بھائی اس باری کرایہ نہیں بڑھ دیتی۔ اچھا، جو آپ تو کرائے کے سلسلہ میں آپ سے بحث کرتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ بحث کر رہی ہیں آپ جا رہے؟ جی جی، ساری بالکل ہی بچت روزی پوری لیکن روٹی اور روزی آپ کی اس وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے، تو عید بجے کی تو مشکل ہو رہی ہے۔ جی 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 ناظرین، ہم نے عوام کے تاثر لیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے بھی جو ہر طبقے کا آدمی پیٹرول کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے بھائی اس سلسلہ میں خصوصی طور پہ سبسڈی دی جائے، اور جس کی وجہ پیٹرول کی وجہ سے ہر قسم کے جو نا وہ کاروبار زندگی جو متاثر ہو رہا ہے، ہر گھر کا بجٹ متاثر ہو رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاؤں کا مسئلہ بن رہا ہے، اور لوگوں کے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے پہلے ہی فیسوں کا ان کے اوپر پہلے ہی بوجھ تھا، لیکن کرائے بڑھنے کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں۔ جی، ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ، ایس ایچ او مناواں آصف مانگڑ، ایس آئی محمد بلاول کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ خفیہ اطلاع پر دوران چیکنگ مشہور بدنام زمانہ منشیات فروش امجد منشیات کی سپلائی دیتا ہوا رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم امجد سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ ملزم نے مضافاتی علاقوں میں نوجوان نسل کو منشیات بیچنے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس پی کینٹ کی ایس ایچ او مناواں آصف مانگڑ اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو تباہ برباد کرنے والے منشیات فروشوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔
इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के सदर जाहिद इकबाल हाशमी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मसले पर बड़े भाई का किरदार अदा करता रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सड़कों पर निकलने के बजाय दानिशमंदी और हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जाहिद इकबाल हाशमी ने इस मौके पर मकबूजा वादी की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, भारतीय फोर्सेस ने वहाँ जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रखे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के 30 लाख अवाम के लिए अमन व सुकून नागुज़ीर है। पाकिस्तान वहाँ के तरक्याती मनसूबों के लिए बजट फराहम करता है और अगले 5 सालों में आज़ाद कश्मीर में बड़े तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा, हमारा मकसद किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अमन और इंसाफ का क़याम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर शोहदा कश्मीर के साले सवाब के लिए दुआ की गई। SP सदर राना ताहिर हुसैन की हिदायत पर जान पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंचार्ज चौकी बाईपास रावण की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। थाना रावण को मतलूब बी कैटेगरी के जुराइम में मुलव्वस मफरूज इत्तिहारी गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त शाहिद लुकमान के नाम से हुई है। मुलजिम चेक के मुकदमा में मफरूर था, जिसे इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। SP सदर राना हुसैन ताहिर की इंचार्ज चौकी बाईपास रावण और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई करने पर शाबाश। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने कहा है कि जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। बदामी बाग पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ मकामात से मंशियात फरोशी करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से हजारों मालिक की 1420 ग्राम चर्स और 350 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुलजमान रिहायशी एरिया में पैदल चल फिर कर मंशियात फरोशी करते थे। गिरफ्तार मुलजमान में इमरान और आमिर शामिल हैं। SP सिटी की मंशियात फरोशी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर SHO बदामी बाग और टीम को शाबाश। SP सिटी बिलाल अहमद का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस गर्दी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का जुमे को यौम स्याह मनाने का ऐलान। नेशनल प्रेस क्लब समेत पाकिस्तान भर के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सहाफ़ी बरादरी मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ निकालेगी। नेशनल प्रेस क्लब पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। प्रेस क्लब के ओहदेदारान पर तशद्दुद किया गया। कवरेज के लिए मौजूद वीडियो जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स को लिटाकर मारा गया। फोटोग्राफर्स के कैमरे छीन कर जमीन पर पटक कर तोड़े गए। सहाफियों के मोबाइल छीन कर तोड़े गए। आज जो कुछ हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हमला तारीख का आखिरी हमला होगा। इसके बाद मुस्तकबिल में किसी की जुर्रत नहीं होगी कि किसी भी प्रेस क्लब पर ऐसा हमला किया जाए। इस्लामाबाद की इंतजामिया और वफाकी पुलिस इस यूनिवर्सल लॉ को नहीं जानती। इन ख्यालात का इजहार PFUJ के सदर अफजल भट्ट, RIUJ के सदर तारिक अली विर्क, नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी नैयर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के हमले, सहाफियों और NPC स्टाफ पर तशद्दुद और कैफेटेरिया में तोड़फोड़ के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों का इजलास और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो में इसराइली जाहिरियत और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। प्रेस क्लब टंडोबागो के सामने ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की रिहाई के लिए जमात इस्लामी टंडोबागो ने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जमात इस्लामी टंडोबागो के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज बुलीदी और JI यूथ के सदर मुमताज़ सालिपोटो ने शिरकत की। इस मौके पर जमात इस्लामी जिला बदीन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल करीम बुलीदी ने खुसूसी शिरकत की और मुजाहिरीन से खिताब करते हुए इसराइली बर्बरियत और पाकिस्तानी हुकूमती खामोशी की शदीद मज़म्मत की और फ़लस्तीनी अवाम के साथ एकजुहती का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खलक के ज़ेर तमाम जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 3 ट्रकों पर मुश्तमिल 1000 घरानों पर मुश्तमिल खुश्क राशन की बड़ी खेप मुतासरा इलाकों में रवाना की गई। खुश्क राशन में आटा, चीनी, दालें, घी समेत नए कपड़े, बर्तन, सब्जियाँ, पीने का साफ पानी, जान बचाने वाले अद्वियात, खैमे और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें शामिल थी। राशन की ये खेप ज़िले सरपरस्त आला चौधरी शहजाद अली विर्क जनरल सेक्रेटरी मियाँ हबीबुर्रहमान की क़यादत में रवाना की गई। इस मौके पर शोबा खिदमत खलक पाकिस्तान शफीकुर्रहमान वड़ाइच बस्ती पंजाब के सदर हमीदुल हसन गुजर, सिटी जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ इनामुल्लाह, मुफ्ती सलीम आजम बोट दीगर भी मौजूद थे। जबकि बारिशों और सैलाब के बायस जाबक होने वालों के लिए दुआ मग़फ़िरत की गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफीकुर्रहमान वड़ाइच, हमीदुल हसन गुजर, चौधरी शहजाद अली विर्क, मियाँ हबीबुर्रहमान ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक मरकज़ी मुस्लिम लीग अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। 1000 घरानों पर मुश्तमिल राशन की तकसीम के बाद मज़ीद ट्रक मुतासिर इलाकों में रवाना किए जाएंगे। इस वक्त शुमाली इलाका जात बारिशों और सैलाब की वजह से शदीद आजमाइश से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शोबा खिदमत खलक की टीमें
متاثرہ علاقوں کی مدد کے لیے دن رات کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. متاثرین کو فیملی راشن بیگز کے ساتھ مالی امداد بھی فراہم کر رہے ہیں. مکمل تباہ ہونے والے گھروں کی تعمیر کروائیں گے, بیواؤں کو گھر بنا کر دیں گے, بچیوں کے جہیز کے لیے انتظامات کر رہے ہیں. ہمیں اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس کا حملہ بدترین دہشت گردی ہے. پریس یونین آف میڈیا اینڈ جرنلسٹ گروپ آل پاکستان پریس یونین آف میڈیا اینڈ جرنلسٹ گروپ آل پاکستان کے بانی مرکزی چیئرمین علیم رؤف ارائی اور مرکزی صدر ڈاکٹر نصر حسین ارائی نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس کے دھاوے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پریس کلب آزادی صحافت اور آزادی اظہار کا قلعہ ہے. ان پر حملہ جمہوریت اور عوامی حق رائے دہی پر براہ راست حملہ ہے. رہنماؤں نے کہا ہے کہ پولیس گردی اور غنڈہ گردی کی یہ مثال پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. نیشنل پریس کلب پر دھاوا بول کر نہ صرف صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ میڈیا ہاؤسز کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا. یہ اقدام آزادی اظہار کو دبانے اور صحافت کو باندھنے کی ناکام کوشش ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. PUMJ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ حملہ صرف نیشنل پریس کلب پر نہیں بلکہ پورے ملک کے صحافیوں پر حملہ ہے. اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر قلمکار اور ہر باشعور شہری کی ذمہ داری ہے. اگر ملوث پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کر کے محکمہ سے برطرف نہ کیا گیا اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی نہ کی گئی تو صحافی برادری ملک گیر احتجاج پر مجبور ہو جائے گی. خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے. سنجنید کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا CCD پولیس مقابلہ اکبر روڈ پر CCD پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار, 2 فرار. زخمی ڈاکو محمد عمران والد محبت علی سکنہ آبادی مینو کے 25 GD اوکاڑا ڈکیتی, رابری, نقب زنی اور وہیکل چوری کے 76 سے زائد مقدمات کا ریکارڈ یافتہ نکلا. ملزم سے پسٹل گولیاں اور موٹر سائیکل بلا نمبری برآمد. فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. اسلام آباد کے علاقے ٹھنڈا پانی لہترار روڈ پر تھانہ نیلوور کی حدود میں روح کو لرزا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں پر بقول والد اور والدہ ان کے نواسے 2 ماہ پہلے کسی زہر خوانی کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے مگر والد نے نہ تو ان کا جنازہ پڑھوایا نہ ہی کوئی قبر دکھائی. اس کے بعد 30 ستمبر کو تقریباً 2 ماہ بعد ان کی بیٹی بھی موت کا شکار ہو گئی جس کا پوسٹ مارٹم پولی کلینک ہاسپٹل سے انہوں نے کروایا مگر بقول ان کے ابھی تک ان کی نہ تو FIR درج ہوئی ہے نہ ہی کوئی کارروائی ہو رہی ہے. ان کو شک ہے کہ جو ان کا داماد ہے اس نے ان کو مارا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق سے. جی احتشام بتائیے گا. بیٹی کے پاس ہے, بیٹی نہیں کرتی. بیٹی کے پاس ہوتا تو وہ بات تو کرتی نا ماں کے ساتھ. مجھے انصاف چاہیے. کوئی رابطہ نہیں نہیں کوئی رابطہ نہیں تھا. بالکل آپ کا رابطہ ہی نہیں تھا. نہیں نا بچے جب فوت ہوئے تو یہ حسن عبدال میں تھی. ان کو بتایا نہیں ہے. مجھے نہیں بتایا تھا نا. آپ اعلیٰ حکام سے جب میں اتنے دور سے آئی ہوں پھر بھی مجھے نہیں بتایا. 2 دن میں رہ کے گئی. آپ کو صبر دے, ہم بھی آپ کے حق سچ کے لیے ساتھ ہیں. آپ ہمارے ہائی آپ سے, گورنمنٹ سے, انٹیریئر منسٹر, ہمارے IG ان کی ایک زبان ہوتی ہے. صبح سے بچے فوت ہوئے, انہوں نے مجھے نہیں بتایا. میں حسن عبدال تھی, مجھے 4 بجے بتایا انہوں نے. جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے دفنا دیا. تو آپ کو قبر پہ لے کے گئے؟ نہیں کوئی نہیں لے کے نہیں دکھائی نہیں قبر. اس وقت آپ تو بیٹی تھی آپ کی, آپ ان سے مل کے قانون کے پاس کیوں نہیں گئے؟ وہ مدہوش تھی, وہ باتیں نہیں کر رہی تھی. ملاقات ہوئی اپنی بیٹی سے؟ جی بیٹی سے ہوئی تھی نا. جی وہ آخری ملاقات تھی. آپ کی کوئی بات نہیں, پھر کوئی بات نہیں ہوئی. آپ اعلیٰ حکام سے کیا کہنا چاہیں گی کیا جو ہے نا اس کے لیے تاکہ وہ کیفرے؟ بھائی مجھے انصاف چاہیے. میں دیکھ لوں میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوئے, میری بیٹی اور بچوں کے ساتھ کیا ہوئے. مجھے انصاف دلائیے. یہ جی جیسے یہ ان کی والدہ تھیں, انہوں نے بتایا یہاں پہ ہم نے جتنے ہمارے آئی ایفس ہیں ان کے حوالے سے بات کی. ابھی ان کے نانا جنہوں نے پولیس کو اپلیکیشن دی ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے گئے اور کیا کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ پولی کلینک میں جہاں پہ ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جن کے ساتھ یہاں پہ میرے خیال میں انسانیت بھی ایک شرما جائے شاید کہ ان کے نواسے 2 ماہ پہلے وہ فوت ہو گئے اور ان کے باپ کا اس وقت کہنا تھا ان کے بقول کہ کوئی جوس پیا اور ان کو آج تک ان کی قبر کا بھی نہیں پتہ. یہ واقعہ ہے نیلور کا, ٹھنڈا پانی کا, اور تھانہ نیلور لگتا ہے. اور ابھی کل کی ڈیٹ میں ان کی بیٹی اس کی ڈیتھ ہوگی, اس کے لیے یہ یہاں پہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھی آئے, تھانے میں بھی گئے. دیدر ابھی ان کے والد میرے ساتھ کھڑے ہیں. سب سے پہلے تو افسوس کا مقام ہے
کہ وہ شاید اس وقت بات کر سکیں کیا کریں، لیکن ہم پوچھیں گے، کیونکہ اگر وہ سچائی بتائیں گے اور بات کریں گے تو انشاءاللہ حق سچ کی جیت ہوگی، اور جس نے یہ کیا وہ کیفر کردار تک پہنچے گا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو نواسے تھے 2 ماہ پہلے، کیا ان کے ساتھ ہوا؟ جی میں تو کراچی میں تھا، بچوں کی نانی اور خالہ اسکول کی چھٹیوں میں آئی ہوئی تھی پنجاب، تو یہ 2 دن پہلے ان سے مل کے گئے کہ چلو سب آئی ہیں، چاروں اس کی بہنیں آئی ہیں تو ان کو لے چلتے ہیں نانی کے گھر پہ، اور بچوں کو بھی لے کے آئیں گے نانی کے گھر، تو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بڑی بیٹی کو بھی لے جاؤں، 2 سال ہو ٹھیک گئے۔ ہے، اچھا وہ ملنے نہیں دیتے تھے؟ مطلب نہیں، وہ چھوڑ رہے تھے۔ اچھا ابھی کل کا جو واقعہ ہے، آپ لوگ بیسیکلی کس علاقے سے ہو؟ آپ کی کل آئی تھنک سو ان سے بھی بات کریں گے، وہ نانا ہے جو تھانے گئے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں۔ میں بھی کراچی سے آیا ہوں، جی کراچی میں مقیم ہوں، کراچی میں جی کراچی۔ تو آپ وہاں سے وایا فلائٹ آئے ہو، ٹرین کے تھرو آئے ہو؟ میں بائی ٹرین آیا۔ جی اچھا، جیسے آپ تھانے گئے وہاں پہ آپ کو کون ملا؟ SHO صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا انہوں نے کیا آپ کو کہا کہ کیا کریں گے، کس طرح سے کریں گے؟ یہ ملازم انہوں نے میرا ایڈریس لیا اور نام پوچھا، اور تم ان کے کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا میں ان کا نانا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ میری نواسی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے مار دی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے درخواست دی تو اس پہ کوئی ای ٹیگ نمبر یا وہ لگا کے انہوں نے آپ کو کوئی دیا، کوئی یہ نمبر ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں اور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ہم کچھ سوچیں گے۔ جی جی، آپ کو شک، آپ نے بتایا کہ مجھے کس پہ شک ہے؟ جی جی، میں انہوں نے بتایا کہ مجھے اس کے سسر اور خاوند اور سسر آپ نے اور ان کی گھر 2 کے حوالے بیٹیوں سے بھی کی، بتایا جی جی، کہ گھر ان کا کہاں پہ، آپ نے کیا بتایا؟ وہ ٹھنڈا پانی میں ہے ان ٹھیک کا ہے، گھر۔ ابھی آپ کو شک ساروں کو اس کے اوپر ہے؟ جی جی، تو آپ لوگ پوری چاہتے فیملی ہیں کی۔ کہ وہ جو سسپیکٹ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، جی، آپ کی فوری FIR دی جائے، جی، تاکہ انصاف آپ کو مل سکے۔ جی، آپ کے جو بچے جو آپ کے 2 ماہ پہلے نواسے، اور وہ جب 2 ماہ پہلے فوت ہوئے اس کی بھی FIR دی جائے، تاکہ آپ کو لوگوں کو انصاف مل سکے۔ ان کا بھی پوسٹ مارٹم، اگر قبر کشائی کے لیے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ قبریں، آپ کیا اور چاہتے ہیں؟ کسی آدمی نے ان کا جنازہ تک نہیں پڑھا، محلے والوں کو بھی نہیں پتا تھا، سامنے ایک دکاندار ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ ہم جب گئے اس سے پوچھا، سامنے بالکل گیٹ کے سامنے ان کی دکان ہے، تو اسے پوچھا کہ ادھر کوئی فوت کی؟ برے والا خبر شامل کرتے ہیں برے والا سے۔ ہمارے نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی رپورٹ کے مطابق برے والا سٹی پریس کلب رجسٹرڈ برے والا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بنیاد ایک عاشق رسول، بے مثال شخصیت اور عظیم رہنما بابا جی محمد ریاض قادری مرحوم نے اپنے اخلاص، قربانیوں اور عزم صمیم سے رکھی۔ بابا ریاض قادری صاحب نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سچائی، حق گوئی، عدل، انصاف اور صحافت کی اعلیٰ اقدار کو فروغ دیا۔ ان کی رحلت ہمارے لیے ایک ایسا خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑے لوگ اپنے جانے کے بعد بھی اپنی یادیں، اپنی تعلیمات اور اپنے اصول آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ بابا جی کے انہی سنہری اصولوں اور ان کے خواب کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ہونہار فرزند جناب عادل ریاض قادری کو سٹی پریس کلب رجسٹرڈ برے والا کا بانی منتخب کیا گیا ہے، جو نہ صرف ہمارے لیے باعث فخر ہے بلکہ بابا جی کی جدوجہد اور قربانیوں کا تسلسل بھی ہے۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب عادل ریاض قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ وہ اپنے عظیم والد کے مشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمیشہ عدل، انصاف، اخلاص اور قابلیت کے ساتھ سٹی پریس کلب رجسٹرڈ برے والا کو نئی بلندیوں تک لے جائیں۔ ہمارا یقین ہے کہ جس طرح بابا ریاض قادری صاحب نے محبت، قربانی اور سچائی کے چراغ جلائے، اسی طرح ان کے فرزند عادل ریاض قادری بھی اپنے کردار اور قیادت سے صافی برادری کو متحد رکھیں گے اور ایک صحت مند، مثبت اور روشن معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور انہیں بابا جی کی طرح ہمیشہ سرخرو کرے، آمین۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ روڈ حادثہ نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق عبداللہ مال کے قریب تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سوار فٹ پاتھ سے جا ٹکرایا، جس کے نتیجہ میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت رضوان ولد اللہ ڈوریو خاص قلی کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثے کے بعد وہ شدید زخمی ہوا اور بعد میں زخموں کی کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جاں بحق شخص کا تعلق قاسم آباد سے ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں صاحبات سے۔ عالمی مارکیٹ میں آئے روز سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث والدین بچیوں کی شادی کے لیے پریشان، لیکن دوسری جانب تاجر حضرات سونے کے کاروبار سے منسلک ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ آج کا بھاؤ 4,10,000 روپے ہے۔ سونا مہنگا ہونے سے بازار میں سناٹا چھا گیا ہے، کوئی گاہک موجود نہ ہے۔ جانتے ہیں افضل کاشف جو صرافہ بازار میں موجود ہیں اور صرافہ ایسوسی ایشن پنجاب کے نائب صدر حاجی محمد علی سے گفتگو کرتے ہوئے۔ میں اس وقت موجود ہوں صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی محمد علی صاحب اور پنجاب کے نائب صدر بھی ہیں صرافہ اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے
नायब सदर हैं, तो मैं इनकी शॉप के ऊपर इस वक्त हाज़िर हूँ और इनसे पूछते हैं इस वक्त सोने का क्या रेट है और आपके कारोबारी हालात कैसे हैं या कस्टमर के साथ आपकी क्या डीलिंग है। जी हाजी मोहम्मद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए, हमारे हालात पूछने के लिए, हमारे क्या हालात हैं। और इस वक्त ये हालात है कि मार्केट में खड़े आपने विज़िट भी किया है और एक भी कस्टमर, ये 400 दुकानें हैं पूरे यानी बाज़ार में, 400 दुकान है सराफा के बाज़ार में, और इसमें 400 दुकान के ऊपर एक भी कस्टमर नहीं इस वक्त मौजूद के जो हालात हैं। हम यानी 4,02,000 इस वक्त का रेट 4,02,000 रुपये है। इंटरनेशनल मार्केट का रेट है $3870 पर आउंस और ये पहुंच से बाहर हो गया। हमारी तो पहुंच से बाहर हो नहीं होना है, कस्टमर भी नहीं है। और अगर एक बेटी की शादी करनी है, वो अपना जहेज़ बनाए या अपना खाना मेंटेन करे या सोना लेके दे। एक तोले पे अगर 4,02,000 का सोना ले, वो 8-10 हज़ार रुपये मजदूरी दे और ये 4,10,000 रुपये में पड़ेगा। और कस्टमर तो ये लेने से बस ऐसे ही है जैसे सख्ता हो जाता है उनको। जब भी कोई कस्टमर हमसे पूछता है कि रेट क्या है, हम जब 4 लाख से ऊपर बताते हैं तो वो शॉक्ड होकर रह जाता है। लिहाजा हमारे तो बहुत बुरे हालात हैं। अगर इसी तरह ये बढ़ता रहा तो तकरीबन मैं अपनी जूलर बरादरी के बिहाफ पे कहूँगा कि ये तो हमारा मुश्किल हालात चल रहे हैं। कस्टमर आएगा तो हमारा कारोबार चलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाजी मोहम्मद अली साहब की शॉप के ऊपर। इनका कहना है भी हमारे हालात इस वक्त बहुत ही बुरे हो चुके हैं। लोग दुकानों के ऊपर दुकानें बंद करने के लिए तक पहुंच चुके हैं क्योंकि इनके पास कस्टमर, पूरी मार्केट में कस्टमर नहीं है। 400 के करीब दुकानें हैं, हमने विज़िट किया है तो वहाँ भी इनका कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा था। तो ये बहुत परेशानी का आलम है। तो इसी सिलसिले में या इस शॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, एक कस्टमर आए हुए हैं तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस महंगाई के दौर में आवाम के लिए गुजारा करना मुश्किल है। जब मार्केट में आते हैं सोना ख़रीदने के लिए, हम तो रेट सुन के भी परेशान हो जाते हैं। बच्चियों की शादी के दूसरे बंदा अरेंज करे या सोने का इतना रेट ज़्यादा हो गया है, 4 लाख से ऊपर है। जब ये रेट कोई ज्वेलर हमें बताता है तो हमारा भी दिमाग ख़राब होता है। इस महंगाई के दौर में हम इतना पैसा कहाँ से लाएँ और दूसरे लवाजमात कैसे पूरे करें। तो लिहाजा हुकूमत से दरख्वास्त है सोने के रेट पे गौर किया जाए और इसकी मार्केट में कीमत कम की जाए। जी कस्टमर का भी कहना भी हम अपनी बच्चियों घर में बैठी हुई हैं, उनके लिए क्या करें, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें, जहेज़ का बंदोबस्त करें या और कोई बंदोबस्त। तो सोना तो एक आखिर पे एक चीज़ आ जाती है, वो अगर अफोर्ड करेंगे तो 1 तोला या 2 तोले सोना भी उनको बच्चियों के लिए साथ डांपने के लिए आखिर मुआशरे में रहते हुए हमारी भी इज़्ज़त नफ्स है मजरूह हो जाती है। जब बच्चियों को कुछ नहीं दे पाते तो वो बहुत परेशान है, कस्टमर भी बहुत परेशान है, दुकानदार अपनी जगह पे बहुत परेशान है। तो इस सिलसिला में मैं तो यही चाहूँगा गवर्नमेंट को अपने लेवल के ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो जहेज़ फंड का में उसमें रिलीफ दें या बच्चियों के लिए सोने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जी इंसान को इस मुआशरे में रहते हुए। जी खौनाबाद इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर हमला, पुलिस गर्दी और सहाफ़त का कत्लेआम है। पीपल्स पार्टी इस पुलिस गर्दी की शदीद मजम्मत करती है। मोहम्मद सलीम भट्टी, डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के डेप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम भट्टी ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस गर्दी की शदीद तरीन मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलाआत इस अमल के बाद जमहूरियत पसंदी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए। जो वज़ीर अपने महकमों को कंट्रोल और इनका दिफा ना कर सके, इन्हें अपने ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। पेशावर सहाफ़ियों को इनकी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से रोकना, प्रेस क्लब में ज़बरदस्ती दाखिल होकर इश्तिहाल बर्पा करना और सहाफ़ियों और क्लब की कैंटीन के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाना कौन सी आइनी और कानूनी ड्यूटी है जिसकी अदायगी के लिए पुलिस ने तशद्दुद और जुल्म सितम बर्पा किए। सलीम भट्टी ने कहा है कि पुलिस ने जिस बेदर्दी और वहशत से पुरअमन कश्मीरी मुजाहिरीन और सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये वाक़या
دستائیت کی بدترین مثال اور انسانی جمہوری حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صحافیوں کو اپنے پیشہ ور فرائض کی ادائیگی اور سچ دکھانے پر مارا پیٹا جانا، خواتین سمیت مظاہرین کی غیر قانونی گرفتاریاں اور پریس کلب کے املاک کو نقصان پہنچانا حکومت کی عوام کی دشمن اور میڈیا مخالف رویے کو آشکار کرتا ہے۔ سلیم بھٹی نے کہا کہ واقعے میں ملوث تمام پولیس افسران اور ذمہ دار حکام کو فوری طور پر معطل اور گرفتار کیا جائے، زخمی صحافیوں اور کشمیری مظاہرین کو معاوضہ اور بہترین علاج فراہم کیا جائے، اس عملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص یا ادارہ آئین اور قانون کا مذاق نہ بنا سکے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کل اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں جو وحشت، بربریت اور آئین اور قانون کی جو کھلم کھلا خلاف ورزی اسلام آباد پولیس نے کی، وہ انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ ناقابل برداشت اس لیے بھی ہے کہ صحافتی ادارے پر جو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں وہاں پر ادا کر رہے تھے، اور نہتے کشمیری جو نیشنل پریس کلب کے باہر جو پرامن احتجاج کر رہے تھے اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے، جمہوری عمل کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان سب پر پولیس نے جو دہشت گردی کی، ہم اس کو پولیس گردی کا ہی نام دے سکتے ہیں، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی سربلندی اور صحافت کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ صحافی بھائی پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں، جب وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی بجا آوری میں، اپنے پیشہ ورانہ فرائض میں مصروف ہوں، اور ان کو کوئی دہشت، بربریت اور وحشت اور ریاستی تشدد اور جبر کے ذریعے روکنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرے گی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہیں، وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، اس لیے کہ انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ جب وہ اپنے اداروں کا ہی تحفظ نہ کر سکیں، جس منصب پر ان کو بٹھایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ان کو بٹھایا گیا ہے، اس کی ہی پاسداری ممکن نہ ہو، تو پھر ان کے بیٹھے رہنے کا وہاں پر کیا جواز ہے؟ ہم نے ان کو اس لیے نہیں بٹھایا حکومت میں، ان کو سپورٹ اس لیے نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ وہ عوام پر تشدد اور بے رحمی کے ساتھ جو ہے ظلم و جبر۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابرو گھوٹکی کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی ڈویژن سکھر جنرل سیکرٹری مجیب الرحمان مرناس نے کوٹ اسلام خان لشاری میں تحریک انصاف یونٹ کا افتتاح کیا۔ سکھر ڈویژن لیبر ونگ کے جنرل سیکرٹری مجیب الرحمان مرناس کوٹ اسلام خان لشاری میں تحریک انصاف کے عہدیداروں کی دعوت پر پہنچے اور شاندار استقبال کیا گیا اور زوردار نعرے لگائے گئے، اور تحریک انصاف ڈویژن سکھر کے حوالے سے آفاق احمد کولاچی، عدنان لاشاری، صدا حسین لاشاری، وسیم عباس لاشاری، محمد یوسف چاچر کی دعوت پر اہم بات چیت کی، اور گوٹ اسلام خان لاشاری یوسی جہان خان انر تالکہ میرپور متحلوں میں مجیب الرحمان مرناس پاکستان تحریک انصاف کے یونٹ کا افتتاح کیا۔ مامو کانجن پیر زاہد اقبال کانجن کے بھائی کی وفات کے سلسلہ میں ختم پاک کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پیر زاہد اقبال کانجن کے بھائی سکندر کانجن کی وفات کے سلسلہ میں ختم پاک کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ ختم پاک پڑھانے کی سعادت مولانا اشرف محمدی، مولانا قاری رجب علی چاند فرید نے حاصل کی۔ ختم پاک کی تقریب میں شریک شرکا سے حضرت پیر علامہ غلام عباس کانجن حسینی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فوت شدگان افراد کے لیے سال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کی محفلوں کا کثرت سے اہتمام کیا کریں، دنیا میں رہتے ہوئے خود بھی نیک عمال کریں تاکہ آخرت کا سفر آسان ہو سکے۔ معاف کرنا سیکھیں، اللہ رب العزت معاف کرنے والے افراد کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی راہ نجات ممکن ہے۔ آخر میں ملک اور قوم اور فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ تقریب میں شریک شرکا میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔